بالکل ادب سے بیٹھیں. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا اسلام کس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا ایمان کس کو کہتے ہیں. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا دونوں میں رشتہ تعلق کیسا ہے. چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، گناہوں سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے. پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے. باپ کا بچوں پر حق کیا ہے اور بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے. بس اتنی سی بات آج آپ کو میری تقریر میں سماعت کرنی ہے. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھیں. آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں، زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. بابو لوگ، آپ لوگ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا بہت لمبی چوڑی تقریر کریں گے. ٹھنڈی کا موسم ہے، ہوا چل رہی ہے، آپ بھی بولیے، آپ پر بھی سردی حملہ کر رہی ہے اور اس ناچیز پر بھی بولیے سردی حملہ کر رہی ہے. تو آپ کو بھی حملہ سے بچنا ہے اور مجھے بھی خود کو بچانا ہے. تو بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، بس دل لگا کر بیٹھیں. 1 بجے تک کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 1 بج رہا ہے. کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ 12:17. زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے یا زیادہ سے زیادہ 1:35 سے 40 پہ تقریر ختم ہوگی. بالکل ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں. شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا 4 یار کا، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رکھا کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر مالدار ہو تو زکوٰۃ دیا کرو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو تو یاد رکھو شراب، جوئے، سٹوں سے بچا کرو، برے کاموں سے بچا کرو. مکمل مسلمان بنو، پورے مسلمان بنو، آدھے مسلمان مت بنو. قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. آدھے مسلمان مت بنو بلکہ پورے مسلمان بنو. مطلب یہ ہے کہ اللہ پر ایمان بھی رکھو
اور اللہ کی فرما برداری بھی کرو، رسول پر ایمان بھی رکھو اور رسول کی اطاعت بھی کرو، تب تم پکے مسلمان کہلاؤ گے، تب تم عزت دار مسلمان کہلاؤ گے، تب تم اچھے مسلمان کہلاؤ گے۔ آئے مسلمان، آپ اپنے مذہب پر جتنا بھی فخر کرو کم ہے۔ ادھر دیکھیے، ہمارا مذہب خود بہتر ہے، آپ کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب صاف ستھرا ہے، پاک اور پوتر ہے، تم کو بھی پاک اور پوتر بنانا چاہتا ہے۔ اسلام خود اچھا ہے، تم کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے۔ اسلام دنیا میں سب سے بہتر دین ہے، تم کو بھی سب سے بہتر آدمی بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے مسلمان بنو، پکے مسلمان بنو، کچے مسلمان مت بنو۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج ہمارا نام عبداللہ اور عبدالستار ہے، لیکن قسم خدا آج ہمارا طریقہ ایسا ہے، ہمارا کردار ایسا ہے کہ دنیا دیکھ کر مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ کام مت کرو کہ دنیا تم پر انگلی اٹھائے، وہ کام مت کرو کہ دنیا دیکھ کر تمہارا مذاق اڑائے۔ قسم خدا پہلے ہم ٹرینوں میں چلتے تھے، گاڑیوں میں چلتے تھے، لوگ ہماری عزت کیا کرتے تھے کہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے، اسلام کا ماننے والا جا رہا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان شراب نہیں پی سکتا، مسلمان جوا نہیں کھیل سکتا، مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دنیا مذاق اڑا رہی ہے۔ قسم خدا آج بھی تم عزت پا سکتے ہو، آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، دنیا میں تم ہی مرتبے والے رہو گے، شرط یہ ہے تمہارا ایمان پکا رہے، تم سچے پکے مسلمان بنو، دنیا ضرور تمہارے قدموں میں جھکے گی، دنیا تمہاری ضرور عزت کرے گی، شرط یہ ہے سچے پکے مسلمان بنو۔ حدیث تو سناؤں گا لیکن آپ کو 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا۔ میری طرف دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا، مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا باپ مسلمان ہے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو دل سے اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرے اور ظاہری زندگی شریعت کے مطابق رکھے، ظاہری زندگی شریعت کے مطابق رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو، جس کا کردار شریعت کے مطابق ہو، جس کی گفتار شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمہارا نام کیا ہے، آدمی گفتگو سن کر سمجھ جائے یہ مسلمان کی اولاد ہے، آدمی کردار دیکھ کر کہہ دے یہ مسلمان کی اولاد ہے، آدمی دور سے دیکھ کر پہچان لے یہ نبی کا سچا پکا غلام ہے، اس کا نام مسلمان ہے۔ لیکن آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ دنیا بولو مذاق اڑا رہی ہے۔ آج بھی تم عزت پا سکتے ہو، شرط یہ ہے اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، شراب جوا سٹا سے بچو، چوری ڈکیتی سے بچو، کھاؤ تو حلال کھاؤ، کماؤ تو حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ ایک بات یاد رکھو، حرام پیسہ اگر آپ نے ادھر دیکھیے اربوں کما لیا مگر برکت نہیں ہوگی، بیوی ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ 1 مہینے میں 1 کروڑ خرچ ہو سکتا ہے، آپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ 1 کروڑ 1 مہینے میں خرچ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حلال میں برکتیں دی ہے اور حرام میں کوئی برکت نہیں ہے، تو کماؤ تو حلال کماؤ، حرام سے بچو، جہاں رہو مسلمان بن کر رہو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا خوف رکھو، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اکڑ کے مت رہو، توبہ کرو، توبہ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور الرحیم ہے، تمہارے گناہ بخش دے گا۔
آج آپ میری پوری تقریر سنیے، اجازت ہے تو میں آپ کو پہلے حدیث سناؤں اور جیسے جیسے وعدہ کیا ہے وعدے کے مطابق اپنا پیغام آپ تک پہنچاؤں. کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے گا. میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے، کون گٹکا کھا رہا ہے، کون تمباکو کھا رہا ہے. اگر آپ کھا رہے تو چپ چاپ کھائیے، اگر گٹکا کھا رہے تو چپ چاپ کھائیے. عزت سے بیٹھیے، جلسے میں آئیے تو جلسے کی قدر کیجیے. ہمارے جناب اقبال صاحب نے اور جناب ناظر صاحب نے یہ اپنے بچوں کا بولو باپ بیٹے نے مل کر کے اپنے بچوں کا اپنے پوتے کا عقیقہ کروایا ہے. عقیقہ کرنا سنت ہے. آپ اس محفل بابرکت میں تشریف فرما ہے، بالکل ادب سے بیٹھے. اجازت دے تو میں آپ کو حدیث سناؤں، بہت شاندار حدیث. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو، مشکاں شریف جلد اول کتاب الایمان صفحہ نمبر 11 کی حدیث سنو. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق. قال فلبثت مليا. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه السلام فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے. میں نے لمبی حدیث سنا دی لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں؟ اللہ ادھر گھوم کے بیٹھیے نا تو آپ میری طرف گھومے. ادھر دیکھیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ صرف غلام ربانی کو دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ جناب عظمت صاحب کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ شمیم فیضی کو بھی دیکھنا چاہتے. تو ذرا چہرہ ادھر پھیر کے بیٹھیے. کان میری طرف رہے، کان میری طرف رہے، چہرہ بولیے ان لوگوں کی طرف تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بولو ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے. بابو میں نے مشکات شریف کی پہلی حدیث ادھر دیکھیے جو کچھ لمبی ہے میں نے آپ کو سنا دیا. بہت شاندار مطلب ہے، مطلب سنیے. ادھر دیکھیے. حضرت عمر کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو. ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں، زور سے بولو. آگے بیٹھیے، آگے تھوڑا بڑھیے. ادھر دیکھیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں، زور سے بولو، بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک بڑا خوبصورت نوجوان سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، کالے کالے، ادھر دیکھیے، گیسو، کالی کالی زلفیں
اور بڑا حسین بڑا خوبصورت نوجوان نبی کی بارگاہ میں آیا. حضرت عمر کہتے ہیں وہ اتنا حسین خوبصورت تھا, سفید رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے, اتنا شاندار باروب تھا, لمبا چوڑا نوجوان, بڑا خوبصورت نوجوان آیا اور نبی کی بارگاہ میں بیٹھ گیا. لیکن بیٹھنے کا انداز دیکھیے, ادھر دیکھیے, اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا. زور سے بولو, اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا, یعنی نبی کے گھٹنوں سے سٹا دیا. اور سٹانے کے بعد جیسے اپنے لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں اپنا ہاتھ زانو پر رکھ کر بیٹھ گیا. حضرت عمر کہتے ہیں وہ ایسا نوجوان تھا کہ نہ تو مکے کا معلوم ہوتا تھا نہ مدینے کا معلوم ہوتا تھا. وہاں پر صحابہ موجود تھے, اگر وہ مکے کا ہوتا تو مکے والے ضرور ان کو پہچان لیتے, اگر مدینے کا ہوتا تو مدینے والے ان کو ضرور پہچان لیتے. کوئی ان کو پہچان نہیں سکا. نبی کی بارگاہ میں آیا اور بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کا انداز دیکھا آپ نے, اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی کے دونوں گھٹنوں سے ملا کر جیسے اپنے لوگ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسی انداز میں وہ بیٹھ گیا. بیٹھنے کے بعد نبی سے پوچھنے لگا, ادھر دیکھیے, نبی سے 5 سوال کیا. کئے سوال؟ زور سے بولو. نبی سے 5 سوال کیا, دھیان سے سنیے گا. پہلا سوال کیا, اے اللہ کے نبی اسلام کس کو کہتے ہیں, اسلام کس کو کہتے ہیں, تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے اسلام کیا چیز ہے. تو نبی نے جواب دیا, الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نبی نے ارشاد فرمایا اسلام کہتے ہیں کہ تم زبان سے کلمے کا اقرار کرو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دوسرے نمبر پر 5 وقتہ نماز پڑھا کرو, رمضان کا روزہ رکھا کرو, زکوٰۃ دیا کرو, اور اگر اللہ نے طاقت دی ہے, استطاعت دی ہے, مالدار بنایا ہے تو خانہ کعبہ کا حج بھی کیا کرو. ادھر دیکھیے, جیسے نبی نے اتنا کہا وہ نوجوان کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ ادھر دیکھیے, وہ نوجوان کہتا اے نبی آپ نے صحیح کہا. کیا کہا؟ اے نبی آپ نے سچ فرمایا, صحیح فرمایا. غور سے سنیے, جب اس نے جیسے کہا کہ آپ نے صحیح فرمایا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کا یہ جملہ ہم لوگوں کو پریشان کر ڈالا. اے اللہ, یہ سوال بھی کر رہا ہے اور جواب ملنے پر جواب کی تائید کر رہا ہے. سوال سے تو پتہ چلتا ہے معلوم نہیں ہے, مگر جب تائید کر رہا ہے تو لگتا ہے اسے سب پہلے سے معلوم ہے. اس کے جواب, اس کی تائید نے صحابہ کو پریشان کر دیا, لیکن صحابہ ادب سے بیٹھے رہے. اب سنیے, اس نے دوسرے نمبر پر سوال کیا, اے اللہ کے نبی ایمان کس کو کہتے ہیں, ایمان کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ ایمان والوں کو معلوم ہو جائے ایمان کیا چیز ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر ہی و شر ہی. نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان رکھو, اس کے رسولوں پر ایمان رکھو, اس کی کتابوں پر ایمان رکھو, فرشتوں پر ایمان رکھو, قیامت پر ایمان رکھو, اور تم لوگ اپنے اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو. اس کا نام ایمان ہے. ادھر دیکھیے,
جیسے نبی نے دوسرے سوال کا جواب دیا تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. کیا کہا؟ زور سے بولو. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. غور سے سنیے. پھر اس نے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، ہم نماز ضرور پڑھتے ہیں، روزہ ضرور رکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے، سجدہ کیسے کیا جائے. اے اللہ کے نبی، جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو خیال بہکتا ہے، دماغ ادھر ادھر بھاگتا ہے، خیال بٹتا ہے. نماز پڑھے تو کس طرح پڑھے، کیسے پڑھے؟ تو غور سے سنیے. نبی نے تیسرے سوال کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جواب سنیے اور آپ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیے. نبی نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. نبی نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، اے نمازی، جب تم نماز پڑھا کرو تو اتنا خیال رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ خیال پیدا نہ ہو، یہ بات پیدا نہ ہو، یہ تصور پیدا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال رکھنا کہ چلو چلو میں خدا کو نہیں دیکھ رہا ہوں مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اگر کسی نے نماز میں یہ خیال کیا تو کبھی دماغ نہیں بٹے گا. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں، خیال امریکہ میں. ارے زور سے بولو. آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں، خیال جاپان میں گھومتا ہے. نماز ادھر دیکھیے. تیسرا سوال کیا گیا، نماز کیسے پڑھے کہ دماغ، خیال نماز میں حاضر رہے، نماز سے ادھر ادھر نہ بٹے. تو نبی نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھا کرو تو اتنا خیال رکھو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ خیال پیدا نہ ہو، یہ تصور پیدا نہ ہو، یہ بات پیدا نہ ہو تو اتنا ضرور خیال رکھنا کہ چلو چلو میں نہیں دیکھ رہا ہوں مگر خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے. کئی سوال ہوئے؟ زور سے بولو. ارے بولو، کئی سوال ہوئے؟ جلدی بیٹھو. اے بابو چینل والے ادھر دیکھیے. چینل والے مت پوچھئے جناب، ہمارے بچوں چینل میں ادھر دیکھو. آپ لوگ خطرناک چیز کو زیادہ پھیلاتے ہو. ارے زور سے بولو. جو خطرے والی چیز ہوتی ہے، خطرے کی گھنٹی آپ ہی لوگ بجواتے ہیں. اس لیے کچھ دنوں کے بعد تو میں چینل والوں پر پابندی لگانے والا ہوں. ادھر دیکھیے. اس لیے کہ آپ لوگ پوری تقریر نہیں بلکہ بولیے تھوڑا سا کاٹ کر کے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. زبان تو ہے پھسل جاتی ہے. ارے زور سے بولو. جوش میں آدمی کبھی کبھی زبان پھسل جاتی ہے. میری طرف دیکھیے، ادھر دیکھیے. کئی سوال ہو گئے؟ زور سے بولو. 3. چوتھا سوال اس نے نبی سے کیا کیا؟ ادھر دیکھیے. انبر صاحب کیا بات کر رہے؟ ایک تو آخری وقت ہے اور آپ لوگ اگر ایسے کریں گے تو دل بٹے گا. اور بولیے اجازت ہے؟ ماشاءاللہ یہ لوگ ذمہ دار آدمی ہیں. اجازت ہے؟ ادھر دیکھیے سوال کرنے والے، ادھر دیکھیے سوال کرنے والے نے نبی سے 5 سوال کیا. کئی سوال کر چکے؟ زور سے بولو. 3. اب چوتھا سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ زور سے بولو. اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس سال میں آئے گی، کس دن میں آئے گی، یہ پوچھنے کا مقصد تھا. اسی لیے نبی نے ان کا جواب کیا دیا. جواب سنیے. پوچھنے والوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے جواب دیا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل. نبی نے ارشاد فرمایا، اے قیامت کے بارے میں پوچھ
پوچھنے والے، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے مسئول سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے اے پوچھنے والے تم خود ہی زیادہ جانتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کہا؟ تم خود ہی زیادہ جانتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ ادھر دیکھیے، اس کا مطلب پوچھنے والا جو پوچھ رہا ہے کوئی امریکہ لندن کا نہیں، وہ کہاں کا تھا؟ آخری میں پتا چلے گا۔ کئی سوال کیا؟ زور سے بولو۔ 4۔ تو نبی نے کیا جواب دیا؟ زور سے بولو۔ نبی نے کیا جواب دیا؟ چوتھے سوال کا جواب دیا، اے پوچھنے والے مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی تم تو خود زیادہ جانتے ہو، کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضرات یہ 4 سوال ہو گئے۔ اب 5واں آخری سن لیجئے، آخری انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر قیامت کے بارے میں نہیں بتائیں گے تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے، کچھ پہچان بتا دیجئے تاکہ ہم اسے دیکھ کر اندازہ لگا لے قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو نبی نے جواب دیا، نبی نے جواب دیا انت لدل امت ربتها وانتر الحفاة العراة العالة رياء الشاي يتطاولون في البنيان ثم انطلق قال فلبثت مليا قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال عليه السلام فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم۔ غور سے سنیے، اس نے 5واں سوال کیا، اے اللہ کے نبی قیامت کی کچھ نشانی بتا دیجئے۔ تو نبی نے جواب دیا کہ جب تم دیکھو گے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے، جس وقت تم دیکھو گے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگے اور ننگے پاؤں چلنے والے لوگ، بکری چرواہے لوگ، بھینس چرانے والے لوگ، ننگے پاؤں چلنے والے لوگ، بکری چرواہے لوگ جب حکومت کرنے لگے تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی ہے۔ ادھر دیکھیے کئی سوال کیا؟ زور سے بولو۔ 5 سوال کرنے کے بعد وہ چپ چاپ اٹھا چلا گیا۔ جب چلا گیا، ادھر دیکھیے وہ نوجوان جب چلا گیا تو نبی نے پوچھا اے عمر جانتے ہو وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر کہتے ہیں سرکار نہ تو وہ مکے کے تھے نہ تو وہ مدینے کے تھے، ورنہ ہم میں سے ان کو ضرور کوئی نہ کوئی پہچان لیتا۔ یہ اللہ کے رسول وہ کہاں کے تھے؟ اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ آج تک میں نے اپنی نظروں سے اتنا حسین نہ تو مکے میں کہیں دیکھا نہ مدینے میں کہیں دیکھا، اتنا سننا تھا۔ نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ اللہ کے پیارے فرشتے انسان کی شکل میں حضرت جبریل تھے جو تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا رہے تھے، مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ پوچھنے کا مقصد کیا تھا؟ سن لو، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام بتانے کی چیز ہے، اسلام بتانے کی چیز ہے، تم اسلام کے بارے میں پوچھتے رہنا۔ ایمان بتانے کی چیز ہے، ایمان کے بارے میں پوچھتے رہنا۔ نماز بتانے کی چیز ہے، نماز کے بارے میں پوچھتے رہنا، مگر قیامت بتانے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اے بیٹھنے والے لوگ کان کھول کر سن لو، کبھی اپنے نبی سے قیامت کے بارے میں مت پوچھنا، کیونکہ قیامت بتانے کی چیز نہیں، چھپانے کی چیز ہے۔ قیامت راز الہی کا نام ہے، قیامت سر الہی کا نام ہے، اور پیغمبر کا کام اللہ کے راز کو کھولنا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا کام اللہ کے راز کو چھپانا ہے۔ زور سے بولو، اللہ کے راز کو چھپانا ہے۔ تو اسلام پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا۔ ایمان پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا۔ نماز پوچھنے کی چیز ہے، پوچھتے رہنا۔ اور ادھر دیکھو قیامت کی نشانیاں
پوچھنے کی چیز ہے پوچھتے رہنا، مگر قیامت کے بارے میں مت پوچھنا، کیونکہ قیامت راز الہی کا نام ہے، قیامت سر الہی کا نام ہے، قیامت اللہ کے بھید کا نام ہے، اور نبی کا کام اللہ کے بھید کو، راز کو کھولنا نہیں بلکہ چھپانا ہے۔ ابھی آپ نے ایک حدیث سن لیا، اجازت دیجئے تو میں دوسری سناتا ہوں۔ ارے بولو اجازت ہے، زور سے بولو اجازت ہے۔ اگر آپ اجازت دیں گے تو سناؤں گا، ورنہ اپنی تقریر کو ادھر دیکھیے، زیادہ سے زیادہ 1:30 بجے کے اندر اندر اپنی تقریر کو سمیٹوں گا۔ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے تو بہت شاندار ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، زور سے بولو تھکے تو نہیں۔ ادھر دیکھو، موضوع کی کمی نہیں ہے، آپ جس موضوع پر کہو اسی موضوع پر تقریر ہوگی، لیکن ادھر دیکھیے، آج میں نے سوچا تھا کہ معراج شریف کے موضوع پر تقریر کروں، لیکن دیکھا کہ آپ کا نقشہ بدلا ہے تو میں نے بھی اپنی تقریر کا نقشہ بدل دیا۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ اللہ اللہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ۔ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ضرور بچا کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہاری نسلوں کو مٹا دیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب مسلمان کی مدد نہ کرنا، ان کی غربت کی وجہ سے ان کے پیسے سے رشوت کھانا، چوتھا نمبر کسی غریب مسلمان کے مال پر، زمین جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لینا، پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا، چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا، ساتواں نمبر پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی۔ اس لیے شرک سے توبہ کرو، جوا سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود خوری سے توبہ کرو، ناحق مرڈر کرنے سے توبہ کرو، ناحق خون بہانے سے توبہ کرو، کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے توبہ کرو، بغض و عناد سے توبہ کرو، غیبت چغل خوری سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اگر بندہ توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ادھر دیکھیے، توبہ کان پکڑ کے توبہ توبہ نہیں ہے۔ اے بابو لوگ 15-20 منٹ اور برداشت کرو، صحیح سے بیٹھو، 15-20 منٹ اور برداشت کرو۔ ادھر دیکھیے، کان پکڑ کے توبہ توبہ نہیں، توبہ کا مطلب گناہوں پہ شرمندہ ہونا، گناہوں پہ آنسو بہانا، اللہ سے یہ وعدہ کرنا یہ اللہ آج سے میں شراب نہیں پیوں گا، یہ اللہ
اب تک میں نماز نہیں پڑھتا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے میں نماز کی پابندی کروں گا۔ اے اللہ، اب تک میں پڑوسیوں کو پریشان کرتا تھا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اے اللہ، اب تک میں سود اور رشوت کھاتا تھا، آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اب میں سود اور رشوت نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہے توبہ، دل سے توبہ، اللہ کی بارگاہ میں رونا، گر گرانا، معافی مانگنا۔ حدیث میں ہے التوبۃ الندامت، توبہ شرمندہ ہونا ہے، گناہوں پہ رونا ہے، گناہوں پہ آنسو بہانا ہے، اللہ سے عہد کرنا ہے، اے اللہ آج سے میں گناہ اور پاپ نہیں کروں گا۔ ایک بات اور سنتے چلیے، ایک ہے گناہ کرنا، زور سے بولو، ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے گناہ کا ڈنکا بجانا۔ ارے بولو، ایک ہے گناہ کرنا، زور سے بولو، اور ایک ہے گناہ کا، زور سے بولو، ڈنکا بجانا، یعنی گناہ کا پرچار کرنا، اعلان کرنا۔ جانتے ہیں گناہ کرنا تو گناہ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کا پرچار کرے، گناہوں کا ڈنکا بجائے۔ اے چینل والے بچوں، کان کھول کر سن لو، گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی، لیکن گناہ کا پرچار کرنا، گناہ کو شیئر کرنا، گناہ کا ڈنکا بجانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ پر پردہ ڈالنا ضروری ہے، گناہوں کو چھپانا ضروری ہے، گناہ کا ڈنکا بجانا، گناہ کا اعلان کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو آپ کا فرض ہے پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ چھوٹا سا ٹکڑا کاٹ کر کے اس کو خوب شیئر کرو، تاکہ جو لوگ گواہ نہیں تھے وہ سب اس کے گناہ پر گواہ بن جائے۔ تو گناہ کرنا گناہ، اور گناہ کا ڈنکا بجانا، گناہ کو شیئر کرنا، گناہ کا پرچار کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے، اے ہمارے بچوں، آپ سے بھی گزارش ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بھلائی ہے۔ منہ دیکھ کے کیا ہوگا؟ پردے میں بھلائی ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کا 10 منٹ اور وقت لوں، اجازت ہے؟ لگتا ہے آپ تھک گئے، اور بولو تھک گئے۔ اچھا یہ بتاؤ، تھک گئے؟ کتنا ٹائم ہوا؟ ٹائم کتنا ہوا؟ ابھی 12:53۔ ادھر دیکھیے، میں نے لیٹ جان بوجھ کر نہیں کیا، ٹرین لیٹ آئی۔ اب آپ بتائیے میری غلطی ہے کہ ٹرین کی غلطی؟ زور سے بولیے، اور بولو ٹرین کی غلطی ہے نا۔ میں تو وقت پر، لیکن ادھر دیکھیے پھر بھی میں، ادھر دیکھیے گرچہ بستی میں لیٹ سے پہنچا، لیکن میری تقریر کا جو وقت ہے وہ وہی وقت ہے، یہ زیادہ لیٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہوا چل رہی ہے، برفیلی ہوا آپ پر بھی حملہ کر رہی ہے اور مجھ پر بھی حملہ کر رہی ہے، تو آپ کو بھی بچنا ہے، مجھ کو بھی بچنا ہے۔ اجازت دیجئے تو ایک اور پیاری حدیث سناؤں، پھر وہ حدیث سناؤں کہ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بیوی پر حق کیا ہے، باپ کا بچوں پر حق کیا ہے، اور بولو بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے۔ بس 15 منٹ میں جلدی جلدی یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف، جلد اول، جلد مشکاۃ شریف جلد اول، باب الاستغفار والتوبہ، صفحہ نمبر 200، صفحہ نمبر 204 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ان الشیطان قال وعزتی کا یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم فقال الرب عز وجل وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. زور سے بول دو سبحان اللہ. بس تھوڑا سا چچا اور بیٹھ جائیے, بس آگے بڑھیے نا. ادھر دیکھیے چچا, ساری دنیا آگے بڑھ رہی ہے, چچا پیچھے کھسک رہے ہیں. اور حاجی صاحب کہاں گئے؟ پرسونی والے حاجی جی کہاں گئے؟ لگتا ہے پرسونی والے حاجی جی بریانی کھا کر سو گئے. ارے کہاں ہے حاجی جی؟ حاجی صاحب آپ اسٹیج پر آئیے, میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن حاجی صاحب چھپے ہوئے ہیں. ادھر دیکھیے, بولو اجازت ہے, جلدی بولو اجازت ہے. اجازت ہے تو ادھر دیکھیے, میں نے آپ کو حدیث سنائی, بہت شاندار حدیث, مطلب سنیے. نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا, کہاں سے؟ زور سے بولو. جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو, زور سے بولو, جنت سے نکالا تو شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا, کیا کہنے لگا؟ سنیے. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا, اے اللہ, میں نے تجھ کو کروڑوں سجدے کیے, میں جنت سے نہیں نکالا گیا, لیکن آدم کو سجدہ نہیں کیا تو تو مجھے جنت سے نکال لائے. تیرے عزت و جلال کی قسم, میں آدم کے بیٹوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا, آدم کی اولاد کو کبھی معاف نہیں کروں گا, جب تک اس کے بدن میں روح باقی رہے گی, میں اس کو بہکاتا رہوں گا, گناہ کرواتا رہوں گا. یہ کس نے کہا؟ جلدی بولو. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا. کب کہا؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیے. رب نے ارشاد فرمایا, وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. رب نے ارشاد فرمایا, اے مردو شیطان سن لے, اے مردو شیطان سن لے, اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا, اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا, گناہ کر لیا, اگر رو رو کے توبہ کر لیا, اگر رو رو کے توبہ کر لیا, تو مجھے عزت و جلال کی قسم سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. یہ ہے میرے محبوب کی شان کریمی, یہ ہے رب کی شان رحیمی. اس کا جلوہ دیکھو. ادھر دیکھو, آپ کا بیٹا غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو, آپ کا بھائی غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو, آپ کا چیلا غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو, آپ کا شاگرد غلطی کرے تو فوراً تماچا مارتے ہو. لیکن رب کی رحیمی کریمی دیکھو, وہ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے, وہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے. آپ سمجھتے ہوں گے آپ کی بیوی آپ سے زیادہ محبت کرتی ہے, آپ سمجھتے ہوں گے آپ کے ماں باپ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, آپ سمجھتے ہوں گے آپ کے بچے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, لیکن نہیں جناب, دھوکے میں ہو. حدیث میں ہے, مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں سے اس کے بھائی بہنوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کسی بھی بندے کو اس کے پاپ کی سزا فوراً نہیں دیتا. اللہ اپنے بندے کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے, توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے, ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے. جب بندہ توبہ نہیں کرتا, ہوش میں نہیں آتا, تب اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے,
تو پھر دنیا اس کو بچا نہیں سکتی، نہ کوئی بچانے والا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھیے، لیکن اللہ کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ادھر دیکھیے، نبی فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل ان رحمتی سبقت علی غضبی، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ مطلب یہ ہے اگر میں چاہتا تو آسمان توڑ کر پاپیوں پر گرا دیتا، اگر میں چاہتا تو جیسے آدمی شراب پیتا ہے، گناہ کرتا ہے، میں زمین کو حکم دوں زمین اسے نگل جائے، لیکن رب فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، غالب۔ میں اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں، میں کسی بھی بندے کو فوراً سزا نہیں دیتا، اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہوں، اس کو سدھرنے کا موقع دیتا ہوں۔ اے اللہ کے بندو، تمہارا رب کتنا بڑا مہربان ہے، اب بھی وقت ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، توبہ، اور سچے مسلمان بنو، آدھے مسلمان مت بنو، پورے مسلمان بنو، پورے۔ کیا مطلب؟ کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی بھی پابندی کرو، شراب جوا سٹا سے توبہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، بیوی کا حق ادا کرو، بچوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو۔ یہ ہے ایمان کی پختگی، اور اسی کو پورا مسلمان کہتے ہیں، سچا مسلمان کہتے ہیں کہ جو دل میں ہو وہ زبان پر ہو، جو ظاہر میں ہو وہ اندر ہو، اور جو اندر ہو وہی ظاہر ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان اور دل دونوں ایک ہو، ایک، لیکن زبان الگ ہو دل الگ ہو تو وہ مسلمان نہیں، منافق ہے، منافق۔ اس لیے توبہ کرو، توبہ۔ یہ بات آئی تو میں نے کہہ دیا، لگتا ہے اب تھک گئے۔ ارے بولو تھکے تو نہیں، ابھی تو میری تقریر 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوئی ہے، میں جلدی جلدی اپنی کیسٹ بجا رہا ہوں۔ ارے زور سے بولیے، میں اپنی کیسٹ جلدی جلدی بجا رہا ہوں۔ ادھر دیکھیے، کچھ لوگ ایک بات کو 1 گھنٹہ تک کھینچ دیتے ہیں، اور بولیے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ باتیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے میں عوام تک پہنچاؤں۔ اجازت ہے؟ ایک بڑا اچھا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے؟ ایک بڑا اچھا واقعہ۔ ادھر دیکھیے، ایک دفعہ چچا، ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم کے دربار میں، کس کے دربار میں؟ زور سے بولیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ کس کو؟ جلدی بولیے، چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ ثبوت ملنے کے بعد، گواہی ملنے کے بعد حضرت فاروق اعظم نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو۔ کیا کہا؟ اس کا ہاتھ کاٹو۔ اسلام میں چوروں کی سزا جیل نہیں ہے، بلکہ پہلی مرتبہ چوری کرے تو دایاں ہاتھ، دوسری مرتبہ چوری کرے تو بایاں ہاتھ۔ ادھر دیکھیے، اسلام میں قتل کی سزا جیل نہیں ہے، بلکہ قتل کی سزا قتل ہے، قتل، تاکہ کوئی قاتل دنیا میں زندہ نہ رہے، کسی کی بیٹی قتل نہ کی جائے، کسی کا مرڈر نہ کیا جائے۔ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، اسلام میں چوروں کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ ادھر دیکھیے، فاروق اعظم نے فرمایا چوروں کا، فاروق اعظم نے فرمایا چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ جیسے جلاد ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، اے بابو، جیسے جلاد ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو چور نے کہا حضور میں توبہ کرتا ہوں، حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے۔ کیا کہا؟ حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ تو فاروق اعظم نے فرمایا، کیا ہوا؟ کوئی بات ہے؟
کیا یہ سب ہے؟ تقریر میں کر رہا ہوں، پسینہ مجھ کو آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں؟ ارے بولو ہاں. ارے چھوڑیے نا، وہ تو شروع ہی میں کہہ دیا گیا، تو آپ کاہے ان کو کچھ بول رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ سننے والا ٹھنڈا لگتا ہے، ختم کر دیا جائے. نہیں، آدھا گھنٹہ چلا. ادھر دیکھیے، میں تو پوچھ پوچھ کے تقریر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پر میری تقریر بوجھ نہ ہو. ارے بولیے، میری تقریر آپ پر بوجھ نہ ہو. آپ کا دل جب تک کہے گا ٹھنڈی تو سب کو لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، آپ کو بھی لگ رہی ہے، لیکن بچے نے بڑی محنت سے جلسہ کیا ہے، تو جلسے کا مقصد تو حاصل ہو. ارے زور سے بولو، جلسے کا مقصد تو حاصل ہو. تو ادھر دیکھیے، فاروق اعظم کے دربار میں چور کا جب ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تو چور نے کہا حضور مجھ سے پہلی مرتبہ، حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، میری غلطی کو معاف کر دیا جائے، میں توبہ کرتا ہوں توبہ. تو فاروق اعظم نے فرمایا اے چور، تم جھوٹ بول رہے ہو، تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کیا ہے بلکہ بہت مرتبہ چوری کیا ہے. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا، کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دلواتا، کسی بھی گنہگار کو گناہ کی سزا فوراً نہیں دیتا. اللہ بندے کو توبہ کا موقع دیتا ہے، سدھرنے کا موقع دیتا ہے، ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے. جب بندہ ہوش میں نہیں آتا تب اللہ اپنی گرفت کو سخت بنا دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیے، اگر کوئی پاپی یہ سوچے کہ میں بہت پاپ کر رہا ہوں مجھ کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھو تم دھوکے میں ہو. ادھر دیکھیے، اللہ تعالی قادر مطلق ہے، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی فوج ہے. زور سے بولو، آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی فوج ہے. اللہ چاہے تو ہوا کے ذریعے آپ کو سزا دے، آندھی کو حکم دے دے، آندھی اڑا کر آپ کو پہاڑوں میں پھینک دے. اللہ اگر چاہے تو طوفان کو حکم دیتے، طوفان اتنا زبردست ہے کہ آپ کی بستیوں کو اڑا کر پہاڑوں میں ڈال دے. اللہ پانی کو حکم دے دے، اتنی بارش ہو جائے کہ پورا گاؤں غرقاب ہو جائے. اللہ مچھر کو حکم دے دے تو مچھر آپ کی بستیوں میں داخل ہو کر آپ کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دے. ساری مخلوق اللہ کی فوج ہے. اللہ اگر کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کو میزائل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بم بارود کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے. یہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر چیز اللہ کی فوج ہے. اللہ کی فوج یہ ڈینگو مچھر بھی ہے، اللہ کی فوج یہ کیڑے مکوڑے، یہ سانپ، یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا، ہر چیز اللہ کی فوج ہے. اللہ اگر کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو جسے آرڈر دیتا ہے وہ اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کا خوف رکھو، سونے سے پہلے توبہ کرو، سو کر اٹھو تو توبہ کرو، نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو جاؤ تو پہلے گناہوں سے توبہ کرو. نہ جانے میری آنکھ بند ہو رہی ہے، پھر آنکھ کھلے یا نہ کھلے، کب ہماری موت آ جائے. اس لیے یاد رکھو، چلتے پھرتے توبہ کرو اور اچھے کام کرو کہ مرنے کے بعد پورا گاؤں تمہارے نام پر آنسو بہائے، مرنے کے بعد پورا علاقہ تمہارے لیے دعا کرے، پورا علاقہ سال میں تمہارا چرچا کرے، تمہارا ذکر کرے، تمہارے قبر سے گزرے تو تمہاری قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرے. اے ہمارے بچوں، وہ کام مت کرو کہ دنیا تم پر انگلی اٹھائے. بات تو کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، اجازت دیجئے. تو اب میں آپ کو دو چار حدیث جلدی جلدی چھوٹی چھوٹی. بیوی کا حق کیا ہے شوہر پر، شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، ماں باپ کا بچوں پر حق کیا ہے، اور بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے. جلدی جلدی بچے کو بیٹھائیے، بس 10 منٹ میں جلدی جلدی حدیث سنو. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ.
اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سن لو مشکاں شریف, زور سے بولو مشکاں شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کنت امر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرے. ادھر دیکھیے اے ہماری ماں بہن, شوہر کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. جلدی بیٹھاؤ, جو عورت کھڑی ہے ان کو بیٹھاؤ, جلدی بیٹھاؤ, 10 منٹ کے لیے بیٹھو, پھر سلام پڑھ کے جانا. اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو. عورت نماز پڑھتی ہو, عورت روزہ رکھتی ہو, عورت زکوٰۃ دیتی ہو, عورت فقیروں کو بولو فقیر اور مسکینوں کا خیال رکھتی ہو, لیکن اگر شوہر کی عزت نہیں کرتی تو وہ جہنمی ہے. کان کھول کر سن لے, اگر شوہر کی قدر نہیں کرتی تو وہ عورت جہنمی ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ نماز تمہیں کام آئے, روزہ تمہیں کام آئے, حج تمہیں کام آئے, تمہارے اعمال تمہیں کام آئے, تو اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو, شوہر کی قدر کرو. نبی نے کیا کہا پھر سے سن لو, نبی نے کیا کہا ادھر دیکھو دھیان دو. نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. مگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں, اسی لیے عورت کو شوہر کو سجدہ کرنا جائز نہیں. ہاں شوہر کی بات ماننا ضروری ہے, شوہر کی قدر کرنا ضروری ہے, شوہر کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ تو ایک حدیث. اب دوسری جلدی جلدی سنو. نبی نے ارشاد فرمایا ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض فدخلت الجنہ. حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے پیار کرتا تھا, اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے خوش تھا. اگر عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس کو پیار کرتا تھا, اس کا شوہر اس سے راضی تھا, اس کا شوہر اس سے خوش تھا, تو نبی فرماتے ہیں یاد رکھو وہ عورت جنتی ہے. وہ عورت زور سے بولو جنتی ہے. اے ہماری ماں بہن اپنے شوہر کے مرتبہ کو پہچانو. اور ادھر دیکھو فاطمہ کی کنیز بنو, گھر میں نماز کی پابندی کرو, پردے میں رہا کرو. ادھر دیکھو اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلا کرو. ابھی تو آپ نے 2 حدیث سنی, اجازت دیجئے تو جلدی سے آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں, بڑی شاندار. 10 منٹ میری تقریر
پھر سلام آپ پڑھیں گے. اجازت ہے حاجی صاحب؟ اگر اجازت ہے تو میں آپ کو حدیث سنا دوں. ماشاءاللہ مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح باب و عشرت النساء صفحہ نمبر 283، صفحہ نمبر 283. اللہ اللہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل یا رسول اللہ ای النساء خیر؟ قال علیہ السلام تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ولا مالها. حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول سب سے اچھی بیوی کون ہے، سب سے بہتر بیوی کون ہے، سب سے نیک بیوی کون ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر اپنے گھر خون پسینے کی کمائی لے کر جیسے گھر پہنچے تو بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی فوراً خوش ہو جائے. بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی جب خون پسینہ بہا کر گرمی میں جل بھن کے ٹھنڈی میں گر پڑ کے خون پسینہ بہا کر جب گھر پہ کما کر پردیس سے آئے جیسے بیوی پر نظر پڑے تو فوراً خوش ہو جائے. پہلا نمبر نبی فرماتے ہیں وہ عورت سب سے بہتر ہے کہ جس کا شوہر پردیس سے آتے ہی اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائے. دوسرا نمبر جب شوہر حکم دے تو شوہر کی فوراً بات مان لیا کرے، شوہرن کی اطاعت کیا کرے. تیسرا نمبر اپنی ذات میں اور شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں کہیں سے خیانت نہ کرے. کیا کہا؟ اپنی ذات میں خیانت نہ کرے اور نہ شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں خیانت کرے. شوہر نے کہا ہے کہ بیوی، شوہر نے اگر کہا کہ بچوں کے اسکول کی فیس دینی ہے تو صرف فیس جمع کرے. شوہر نے کہا بچے کا دکھ درد علاج کرنا ہے تو دکھ درد علاج کرے. یہ نہ کہ شوہر کی کمائی کو میکے بھیج دے یا مارکیٹ میں جا کر پھونک دے. یہ ہے شوہر کے ساتھ بے وفائی. نبی فرماتے ہیں کہ شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں خیانت نہ کرے. شوہر نے جتنا جہاں جہاں کہا ہے خرچ کرنے کے لیے شوہر کی مرضی کے مطابق خرچ کرے، منمانی نہ کرے. یہ ایک چیز. دوسری چیز اپنی ذات میں خیانت نہ کرے. کیا مطلب؟ اپنے شوہر کے رہتے ہوئے دوسروں سے آنکھیں نہ ملائے، دوسروں کو محبوب نہ بنائے، دوسروں کے ساتھ غلط تعلق نہ رکھے. نبی فرماتے ہیں سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جس کا شوہر پردیس سے آتے ہی اس کو دیکھتے ہی خوش ہو جائے. جس کا جب شوہر حکم دے تو اس کی بولو اطاعت کرے، اس کو فوراً بجا لائے اور شوہر کے دیے ہوئے پیسے میں خیانت نہ کرے، نہ اپنی ذات میں خیانت کرے. اپنے شوہر کو دنیا کا سب سے حسین جانے، اپنے شوہر کو سب سے خوبصورت جانے، اپنے شوہر کو ہی سب سے اچھا جانے، اپنے شوہر کو اپنی زندگی سمجھے. یہ ہے وفادار عورت کی پہچان. آپ نے کئی حدیث سنی؟ زور سے بولو. 3. اب وہ حدیث سنیے کہ بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے. ارے زور سے بولو. بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے؟ حدیث تو بہت ہے لیکن ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آپ بھی گھبرا رہے ہیں، مولانا ربانی بھی بولو گھبرا رہے ہیں. گر پڑ کے میں آپ تک پہنچاؤں لیکن آپ ادھر دیکھیے. آپ جائیں گے تو کچھ لے کر جائیں گے. غلام ربانی کی تقریر کو لوگ بیکار نہیں سمجھتے، بہت قیمتی بات ہے. میں جب تک بولتا ہوں حدیث بولتا ہوں. بس آخری حدیث سنیے. اگر اجازت دیں گے تو ماں باپ پر بھی ایک حدیث سنا کر
تقریر ختم کر دوں گا. اجازت ہے تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سن لو, غور سے سن لو. مشکات شریف جلد ثانی کتاب النکاح صفحہ نمبر 281 کی حدیث سنو. ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علی فقال علیہ السلام تطعمها ام تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تقبه ولا تهجر الا في البيت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نے نبی سے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, میری بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے, میری بیوی کا حق مجھ پر کیا ہے, بیوی کا شوہر پر حق کیا ہے. تو نبی نے ارشاد فرمایا, کان کھول کر سن لو, جیسا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ. پہلا حق, جیسا کھانا تم کھاؤ یعنی جو تم کھاؤ وہ بیوی کو کھلاؤ, اور جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو اتنا قیمتی کپڑا بیوی کو پہناؤ. نبی فرماتے ہیں ولا تضرب علی الوجہ, نبی فرماتے ہیں ان کے چہرے پر کبھی غصہ آ جائے تو ان کے چہرے پر تماچا نہ مارو, ان کے چہرے پر ہاتھ نہ مارو. زیادہ سے زیادہ آپ کو ہلکا ہاتھ پیٹھ پر مارنا ہے, چہرے پر مارنا گناہ ہے. نبی فرماتے ہیں کہ کسی اگر غصہ آ جائے تو ان کے چہرے پر تماچا مت مارو. ولا تقبہ, ان کو گالیاں مت دو, کبھی ان کو بدصورت مت کہو بلکہ ان کی تعریف کیا کرو, ان کی خوبی بیان کیا کرو. ان سے کہا کرو تم بہت خوبصورت ہو, تم بہت حسین ہو, تم سب سے اچھی لگتی ہو, تم سب سے سندر لگتی ہو. ادھر دیکھیے, اپنی بیوی کو گالیاں مت دو, ان کو کبھی بولو برا بھلا مت کہو, ان کو بدصورت مت کہو, اور ان کی تعریف, ان کی خوبی بیان کرو, ان کو خوبصورت جانو, انہی کو اپنی محبوبہ جانو, انہی کو اپنی زندگی جانو, انہی کو سب سے حسین جانو. نبی فرماتی ہے وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اور جب زیادہ غصہ آ جائے اور بسترا الگ کرنا ہو تو باہر الگ مت کرنا, گھر میں ہی الگ کرنا. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ غصہ آ جائے تو گھر چھوڑ کر پلیٹ فارم پر مت سونا. ارے زور سے بولو, یہ نہیں کہ کمبل لیا اور چلے گئے بس اسٹینڈ میں سو گئے. اگر بیوی سے ناراض ہو جاؤ تو یہ نہیں کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر کے ننہیال بھاگ جاؤ یا گھر چھوڑ کر کے امریکہ چلے جاؤ, نہیں, اپنے گھر میں ہی رہو. زیادہ سے زیادہ ان کو سدھارنے کے لیے یہ ہے کہ اپنا بستر گھر میں ہی الگ کرو, تم الگ کمرے میں سو جاؤ, ان کو الگ کمرے میں رکھو. لیکن ایسا کبھی مت کرنا کہ پلیٹ فارم پر سونا, بس اسٹینڈ میں سونا, یا بیوی سے ناراض ہو کر نانی اماں کے گھر چلے جانا, ایسا مت کرنا. سنیے, حضرت امیر معاویہ نے عرض کیا سرکار بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ بیوی کو کھلاؤ, جتنا قیمتی کپڑا تم پہنو بیوی کو پہناؤ, اور کبھی غصہ آ جائے تو چہرے پر تماچا نہ مارو, اور ان کو گالیاں مت دو, بلکہ ان کو گالیاں مت دو, ان کو کبھی بدصورت مت کہو, بلکہ ان کو کہو کہ تم بہت خوبصورت ہو, بہت حسین ہو, سب سے اچھی ہو. نبی فرماتے ہیں اور جب غصہ انتہا کو پہنچے تو بستر اپنے گھر سے باہر جدا نہ کرو. لگتا ہے آپ لوگ تھک گئے. ٹائم حضرت بتائیے, ٹائم. ارے
1:30 بج گئے. یہ دیکھیے لگتا ہے پرسونی والے حاجی جی جا رہے ہیں. حاجی صاحب لگتا ہے یہ پرسونی والے جا رہے ہیں. کون ہیں حاجی صاحب؟ بہت اچھے ہیں, بڑے نیک ہیں. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے, اجازت ہے؟ میری تقریر اب ختم ہو رہی ہے, 1:30 بج گئے. ادھر دیکھیے, بنا پٹرول کے میں بول رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے, بنا پٹرول کے گاڑی چلتی ہے؟ رات میں نے گونڈا یو پی میں پٹرول بھرا تھا, وہ بھی 2 لیٹر. لیکن اس 2 لیٹر پٹرول سے ادھر دیکھیے بس بیچ میں راستے میں تھوڑا تھوڑا موبل ڈالتا رہا. لیکن یہاں آیا تو ہمارے مولانا صاحب سیدھے اسٹیج پر لا رہے تھے. میں نے کہا بھیا کم سے کم جبہ تو پہننے دو. ارے بولو. تو جبہ کمرے میں پہنا, 1 کپ چائے پی کر میں کرسی پہ حاضر ہوں. ٹھنڈی ہے, آپ بھی گھبرا چکے ہیں اور مجھے بھی اپنا خیال رکھنا ہے. میں نے جتنا وعدہ کیا سب بیان کر دیا. بس ایک آخری حدیث, ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے. ارے بولو, ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے, وہ حدیث سنیے. اور ماں باپ پر بچوں کا حق کیا ہے, بچوں کا حق ماں باپ پر کیا ہے. بس 5 منٹ میں, عظمت صاحب آپ کو پڑھنا ہے لیکن 5 منٹ میں میں جلدی سے اپنی گفتگو ختم کروں. اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غور سے سنو, مشکان شریف جلد ثانی باب البر والصلہ صفحہ نمبر 421, صفحہ نمبر 421. اللہ اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ولد بار ينظر الى والديه الا كتب الله له الا كتب اللہ لہو بکل نظرت الا بکل نظرت حج بکل نظرت بکل نظرت حجتا مبرورا حجتا مبرورا. فقالوا یا رسول اللہ وإن نظر كل يوم 100 مرہ. فقال علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اطیب. زور سے بول دو سبحان اللہ. ادھر دیکھیے, لگتا ہے چینل والے سب کو نیند آ رہی ہے. ارے بولو کس کے بارے میں, منہاج کے بارے میں. جناب انبر صاحب ادھر دیکھیے فرما رہے ہیں کہ منہاج صاحب بہت زیادہ, ادھر دیکھیے وہ سو رہے. ادھر دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ادھر دیکھیے ہمارے چینل والے بھائیوں نے تقریر, ادھر دیکھیے آج سے 10 سال پہلے جب ہم لوگ تقریر کرتے تھے تو پوری تقریر لوگوں کو سننے کا موقع ملتا تھا. بولو ملتا تھا کہ نہیں؟ ارے بولو, جتنے لوگوں کے موبائل میں ہماری تقریر پہلے والی ہے وہ پوری ہے, لیکن اب پوری تقریر سننے کا موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ ہمارے چینل والے بچوں نے تقریر کی چٹنی بنا دیا ہے. اب یہ لوگ مسلمانوں کو تقریر سنواتے نہیں, چٹاتے ہیں. ارے بولو کیا کرتے ہیں, جلدی بولو. یہ لوگ تقریر سنواتے نہیں, اچھی باتوں کو کاٹ دیا, ان کے جو من میں آیا چٹنی کی طرح چٹا دیا. تو ان لوگوں نے ہم لوگوں کی تقریر کا بھرتا بنا دیا ہے, اور کہہ لیجئے تو آپ کے مدھو پور کی زبان میں چٹنی بنا دیا ہے. پہلے لوگ پوری تقریر سنتے تھے, اب لوگ تقریر کو چاٹتے ہیں. ارے بولو ایسا مت کرو بابو, لوگ پوری تقریر پیش کرو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے اور لوگ سمجھے کہ مولانا نے پہلے کیا کہا ہے بعد میں کیا کہا ہے. مولانا نے کہا بولو سود کھانا حرام, اور آگے کہا کہ دودھ کھانا جائز. انہوں نے ایسا کاٹ چھانٹ کیا کہ سیدھے کہہ دیا دودھ کھانا حرام. ارے بولو ہاں, تو آپ لوگ بہت مزہ لے رہے ہیں.
پیسہ کمائیے منع نہیں ہے، لیکن تقریر کی دھجی مت اڑائیے، اور ہم جیسے مولویوں کی تقریر کو چٹنی بھی مت بنائیے۔ آخری حدیث سنا دی، تقریر ختم ہونے والی ہے، ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا وفادار، ادھر دیکھیے ماں باپ کا وفادار بیٹا، ماں باپ کا وفادار بیٹا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا، ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا بیٹا، ہر وقت ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہنے والا بیٹا، جب جب اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج کا ثواب لکھتا ہے۔ ارے زور سے بولو، ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا، ماں باپ کا وفادار بیٹا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والا بیٹا، ماں باپ کی عزت کرنے والا بیٹا، ماں باپ کے حکم کو بجا لانے والا بیٹا، جب جب ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو نبی فرماتے اس کو ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا سرکار اگر کوئی بھلائی کرنے والا بیٹا ماں باپ کے چہرہ کو دن بھر میں 100 مرتبہ محبت سے دیکھے تو نبی نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اطیب، اللہ بہت بڑا ہے۔ اگر ماں باپ کا وفادار بیٹا، بھلائی کرنے والا بیٹا، خدمت گزار بیٹا، اگر ماں باپ کے چہرے کو دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب ملے گا، یہ مت سمجھے گا کہ حج ہو گیا، بولو، یہ مت سمجھیے گا کہ اب حج کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ پاگل پنی ہے، ایک ہے ثواب ملنا اور ایک حج ہونا۔ نبی نے فرمایا جو پیٹ کے درد سے مر گیا وہ شہید کا مرتبہ پائے گا۔ نبی نے فرمایا جو دیوار کے نیچے دب کر مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا، جو آگ میں دھوکے سے جل کے مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا، جو پانی میں ڈوب کر مر گیا وہ شہادت کا درجہ پائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے طور پہ شہید ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ماں باپ کا خدمت گزار بیٹا ماں باپ کے چہرے کو 100 مرتبہ اگر دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب پائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا حج ادا ہو گیا، اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا مت سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بچوں کا ماں باپ پر حق کیا، ادھر دیکھیے، بچوں کا ماں باپ پر حق یہ ہے، ادھر دیکھیے، کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے ماں باپ پر فرض ہے، باپ پر فرض ہے کہ چاہے رکشہ چلا کر صحیح، چاہے ڈرائیوری کر کے صحیح، چاہے مزدوری کر کے صحیح، جب تک بیٹا بالغ نہ ہو جائے اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے بولو رہنے سہنے کا انتظام کرے، اس کی تربیت کا انتظام کرے، اس کو ادب سکھائے۔ یہ ماں باپ پر بولو بچوں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کیا اور جانور بھی اپنے بچوں کو اتنے دن تک پالتا ہے جب تک بچہ خود سے اپنی روزی روٹی تلاش نہیں کرتا۔ ایسا کرنا گناہ ہے کہ 10 سال کا بچہ ہوا ممبئی بھیج دیا، ہوٹل میں لگا دیا، 5 سال کا بچہ ہوا حیدرآباد میں بھیج دیا اور ہوٹل میں برتن دھلوانا شروع کر دیا اور اس کی کمائی کھانے لگے۔ ایسا کرنا گناہ 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 ہے۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، ادھر دیکھو، ماں باپ پر فرض ہے کہ خون پسینہ بہا کر اس کے خورد و نوش کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، ساتھ ہی ساتھ اس کو تربیت دے، اس کو ادب سکھائے۔ یہ نہیں کہ بچہ 5 سال کا ہوا دلی بھیج دیا، ممبئی بھیج دیا، حیدرآباد بھیج دیا، دلی میں کوڑا چنوانے لگے۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں
یاد رکھیے وہ بہت بڑے گنہگار ہیں، اس نے بچوں کا حق ادا نہیں کیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا، یاد رکھیے بچہ آپ کی بات کیسے مانے گا؟ جس بچے کی لائف کو آپ نے برباد کر دیا، پڑھایا نہیں، لکھایا نہیں، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں دی، تو وہ بچہ بوڑھاپے میں تمہیں کیسے کام آئے گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ بچہ تمہیں کام آئے تو پہلے بچوں کا حق ادا کرو، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی آپ کا ضرور حق ادا کرے گا۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ادھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب میری تقریر ختم ہو رہی ہے، اب اگلا پروگرام کیا ہوگا جناب انبر صاحب جانے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لیا جا انبر صاحب۔ حضرات